ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے امشاک، سبق نمبر 11-12۔ بچوں، آج ہے 27 جولائی 2020۔ کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز۔ آج ہم سبق نمبر 11 یعنی قدر ایاز اور سبق نمبر 12 یعنی حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب دور نہیں، اس کی ایکسرسائز سالو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، ہم سبق قدر ایاز کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پیج نمبر 97 ہے۔ سبق کا عنوان ہے قدر ایاز اور اس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان۔ پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ پہلا سوال ہے، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ بچے، اس کا جواب ہے مصنف کو عمدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ ریپیٹ کروں گی، مصنف کو عمدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ بچے، اس کا جواب ہے سلیم میاں دوسرے کرنیل زادوں کے ہمراہ سارا دن بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ سلیم میاں دوسرے کرنیل زادوں کے ہمراہ سارا دن بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ بچوں، اگلا سوال ہے، سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ برہم کا معنی ہوتا ہے ناراض۔ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ بچے، اس کا جواب ہے ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے تھے جن کو علی بخش نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سلیم میاں برہم ہوئے کہ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکو کولا کیوں نہ پیش کی۔ اب امجد انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ بچے، ریپیٹ کروں گی، ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے جن کو علی بخش نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سلیم میاں برہم ہوئے تھے کہ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکو کولا پیش کیوں نہ کیا۔ اب امجد انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ بچوں، اگلا سوال ہے، دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ بچوں، اس سوال کا جواب ہے دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے سر پر صافہ، بدن پر کرتا تہمد اور پاؤں میں پھوٹوہائی جوتی پہن رکھی تھی۔ بچوں، ریپیٹ کروں گی، دیہاتی لڑکا جب پہلے دن اسکول گیا تو اس نے سر پر صافہ، بدن پر کرتا تہمد اور پاؤں میں پھوٹوہاری جوتی پہن رکھی تھی۔ بچوں، اگلا سوال ہے، ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں میں کیوں جا نکلے؟ بچوں، اس کا جواب ہے ماسٹر جی شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں میں جا نکلے۔ ماسٹر جی شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا نکلے۔ بچوں، اگلا سوال ہے، ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ اس کا جواب ہے ایک مقامی حکیم کے گھر سے چائے کی پتی تو مل گئی، تاہم چائے بنانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی بنی کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ ریپیٹ کروں گی، ایک مقامی حکیم کے گھر سے چائے کی پتی تو مل گئی، تاہم چائے بنانے کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی بنی کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ اگلا سوال ہے، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ بچے، اس کا جواب ہے دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں آبدیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی۔ بچوں، ریپیٹ کروں گی، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں آبدیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی۔
بچوں خلاصہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. بچوں پہلا ہے دیہات. دیہات جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے دیہا. اگلا ہے شکایت. شکایت بچوں واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے شکایات. آگے ہے ارشادات جو کہ جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے ارشاد. قصہ جو کہ واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے قصص. حادثات جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے حادثہ. روایت واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے روایات. امارت واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے امارات. امتیاز واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے امتیازات. مشاہدات جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے مشاہدہ. بچوں سوال نمبر 4 ہے، سبق قدر ایاز کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں. کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے تھے؟ بچوں آپشنز ہیں: اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ڈی کلاس. بچوں صحیح جواب ہے سی کلاس. اگلا ہے الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا، کیا تھا؟ آپشنز ہیں: مدبرانہ، امیرانہ، خاکسارانہ، عاجزانہ. صحیح آپشن ہے امیرانہ. بچوں پیج نمبر 94 نکالیں. تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ بچوں آپشن ہے نومولود، شیرخوار، نامالود، تابع فرمان. بچوں صحیح جواب ہے نامالود. بچوں اگلا سوال ہے، ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ آپشنز ہیں: پیڑھی، کرسی، بینچ، چارپائی. صحیح جواب ہے چارپائی. بچوں اگلا سوال ہے، ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ آپشنز ہیں: کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی، کافی کی. بچوں صحیح جواب ہے چائے کی. بچوں سوال نمبر 5 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں. بچوں سوال نمبر 5 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں. طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے. بچوں یہ درست ہے، ٹھیک ہے. سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے. بچوں یہ کراس ہے، سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے وہ. سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی. بچوں مذاق نہیں، محبت تھا. غلط ہے یہ. دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں. بچوں یہ ٹھیک ہے، درست ہے. سلیم میاں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. سلیم میاں ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے. یہ بھی کراس ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 کٹ کریں گے. بچوں سوال نمبر 7 ہے، اپنے استاد سے محمود و ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں. بچوں محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں، جنہوں نے برصغیر پر 17 کامیاب حملے کر کے ہندوستان خاص طور پر ہندوؤں کی طاقت کو پاش پاش کر دیا اور وہاں کے اہم بتوں کو توڑ دیا. بچوں ایاز ان کا ایک نہایت وفادار غلام تھا جو اپنے آقا پر جاں نثار کرتا تھا. محمود غزنوی کو بھی ایاز سے بے حد محبت تھی. علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز. بچوں سوال نمبر 8 ہے، مذکر اور مونث الفاظ الگ الگ کریں. یعنی کہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں کہ یہ الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مونث. بچوں سب سے پہلے ہے طول. طول گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے. شان مونث، چمن مذکر، تواضع مونث، اشتیاق مذکر.
سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. بچہ جملوں میں ہم استعمال نہیں کریں گے، معنی کریں گے. قباحت کا مطلب ہے برائی. امتیاز کا معنی ہے فرق. نوعیت کا مطلب ہوتا ہے قسم. تلافی نقصان پورا کرنا، ازالہ کرنا. مبہوت کا مطلب ہوتا ہے حیران. دستور کا مطلب طریقہ، آئین یا رواج.